بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت پانی کی نعمت ہے۔ دین اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا اور وضو اور غسل کے ذریعے اپنے جسم کو پاک کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس میں انسان پانی ہی استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات میں خوب اچھی طرح وضو کرنے کا حکم فرمایا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا، اور دوسرا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھلایا کہ اگر باوضو ہو کر کوئی عبادت کر لی تو پھر اگلے وقت کی عبادت کا وقت آنے پر وضو موجود ہو تو پھر بھی تازہ وضو کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل قباء کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ روایات میں ہے کہ اہل قباء پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے، یہاں تک کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وضو کرتے ہوئے بھی پانی زیادہ استعمال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض لوگوں کو اس بات کا وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عضو اچھی طرح پاک ہوا یا نہیں، وہ کافی دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں یا صرف وسوسوں کی وجہ سے بار بار وضو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی کے ساتھ وضو فرماتے تھے اور 1 صاع پانی کے ساتھ غسل فرماتے تھے۔ اگرچہ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ شرعی طور پر وضو اور غسل کے لیے کوئی خاص پانی کی مقدار مقرر نہیں، ضرورت کے بقدر پانی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس بات پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور 1 صاع پانی سے غسل فرماتے تھے۔ یہاں پر عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں مد کس کو کہتے ہیں اور صاع کتنے ہوتے ہیں، صاع کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے
اور ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، لہٰذا ایک سا میں 8 رتل ہوتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اوزان شرعیہ میں بڑی تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک رتل آدھ سیر یعنی آدھے کلو سے کچھ کم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کل کے حساب سے ایک مد پانی 1 لیٹر کے قریب ہوگا اور ایک سا پانی تقریباً 3.5 لیٹر کے قریب ہوگا۔ عرب ممالک میں اس وقت بھی پانی کی انتہائی قلت ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی امور میں بھی پانی کے اسراف اور فضول خرچی سے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرے پانی کو گندا اور ناپاک کرنے سے بھی منع فرمایا۔ جامع ترمذی میں ارشاد نبوی منقول ہے کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کیا جانے لگے۔ معلوم ہوا کہ صاف ستھرے پانی کو بلا وجہ گندا اور ناپاک کر دینا بھی منع ہے۔ دور جدید میں فیکٹریوں کے زہریلے مواد کو ضائع کرنے کی بجائے نہروں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے یا زیر زمین اس انداز میں منتقل کیا جاتا ہے کہ اطراف کے رہنے والے لوگوں کے لیے پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہوتا، اور جب زمین سے جدید مشینوں کے ذریعے بھی کوشش کی جاتی ہے تو کئی فٹ کھدائی کرنے کے باوجود پانی نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں زہریلے مواد کی آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو البتہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج پانی کی قلت ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہے۔ پانی کی بے قدری اور فضول خرچی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اثرات کے طور پر پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ دریا خشک ہوتے جا رہے ہیں، زیر زمین پانی کا ذخیرہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب ظاہری صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن دریاؤں سے بھرپور زمین دی تھی، سرسبز و شاداب علاقے دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ملکوں کو ہم پر مسلط کر دیا جو پانی روکنے کا سبب بنے۔ دوسری طرف اپنی ہی سرزمین میں جہاں پانی کی ضرورت نہیں، وہاں ایک جھیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طغیانی پیدا کر دی کہ وہاں پانی کی کثرت عذاب کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، اور انہی نعمتوں کو ضائع کرنے اور ان کو فضول خرچی کرنے سے بچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔